النبي الأمي وعلى آله وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دماؤهم كدمائنا وأموالهم كأموالنا وعرضهم كعرضنا، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. قابل صد احترام محترم جناب جیمز اقبال صاحب، ہمارے صوبہ سندھ کے محترم منسٹر صاحب، محترم چلارام صاحب، قد اور شخصیات ہمارے علماء میں بھی موجود ہے، بڑے بڑے علماء ہیں ماشاءاللہ، اور مسیحی برادری کے بشپ صاحبان، ہمارے ہندو برادری کے انتہائی قابل صد احترام رہنمایان، زعماء، ہمارے سکھ برادری کے زعماء، بھائی اور فارسی مذہب سے تعلق رکھنے والے زعماء، محفل کے تمام حاضرین، خواتین و حضرات، میں آپ سب کا شکر گزار ہوں. آپ نے ہمیں عزت دی، اللہ آپ کو عزت دے. مجھے تو اپنے اساتذہ کرام نے جو کچھ سکھایا ہے اپنے مذہبی تعلیم کے حوالے سے، وہ یہی ہے کہ انسانیت کا احترام کرو اور تمام مذاہب کا احترام کرو. مسائل ہے اور انسانی معاشرے میں مسائل ہوتے ہیں، لیکن مسائل کا حل بھی ہم نے اور آپ نے مشترکہ طور پر ڈھونڈنا ہے. تکریم انسان بنیادی مسئلہ ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. اگر عربی قوانین، لغت اور ادب کے اعتبار سے بھی ہم اس کو ذرا سوچ لیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت مبالغہ کے ساتھ گویا کہ یہ بات کی ہے کہ انسان بار بار قابل تکریم ہے. ایک بار نہیں، بار بار قابل تکریم ہے. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. انسان ہے. جس مذہب سے بھی ان کا تعلق ہو، مذہب کے بارے میں وہ پوچھے گا. آپ حق پر ہیں، میں حق پر ہو، آپ یہ ہے، میں یہ ہوں، اس کے بارے میں وہ پوچھے گا. قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ. یہ دلائل کی دنیا ہے، یہ حکمت کی دنیا ہے. لا اکراہ فی الدین. دین کے حوالہ سے آپ کسی پر بھی اپنا عقیدہ ٹھونسنا، یہ کسی کو نہ ہمارے مذہب اجازت دیتا ہے، اور پھر آپ اور ہم سب کا مشترکہ آئین پاکستان بھی اس کی اجازت نہیں دیتا. ہم سب پاکستانی ہیں، اور ایک بات میں فخر سے کہتا ہوں کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا آئین دیا ہے جو ہمارے اقلیتی برادری کو جو حق انہوں نے دیا ہے شاید دنیا کے کسی آئین نے دیا ہو. آپ امریکہ جائے، آپ برطانیہ جائے، میرے پاس تو آتے ہیں ان کے ایمبیسڈر، ان کے جو ہائر کمشنر وغیرہ ہوتے ہیں، وہ آتے ہیں اور انہی حوالے سے باتیں ہوتی ہے. میں نے ان سے یہی کہا، کیا برطانیہ میں اقلیتوں کے لیے آپ کے ہر ایوان میں مخصوص نشستیں ہیں؟ کیا وہاں ہندو نہیں ہیں؟ کیا وہاں سکھ نہیں ہیں؟ کیا وہاں مسلمان نہیں ہیں؟ اگر
जनरल नशिस्त को जीत कर वो पार्लियामेंट में न पहुंच सके, क्या आप उसको मखसूस नशिस्त देते उनकी इज्जत के लिए, उनके मजहब के तर्जुमानी के लिए, उनके अपने कम्युनिटी के हुकूक के लिए? ये नुमाइंदगी आप अपने ईवान में देते हैं? ये तो पाकिस्तान है कि विलेज काउंसिल से लेकर, यूनियन काउंसिल से लेकर, सूबाई असम्बली से लेकर, ये कौमी असम्बली और सेनेट में हर जगह, और ये पाकिस्तान के आईन का खासा है कि वो कोशिश करते हैं कि कोई किसी पर ज्यादती ना करे, उसकी अकलियत से ये फायदा ना उठाए, उसकी कमजोरी से ये उसकी किस कमजोरी से कि वो कम है, वो तोड़े हैं, उससे कोई गलत फायदा ना उठाए। इसी वजह से खवातीन को मखसूस नशिस्तें दी है। मर्दों को के लिए कोई मखसूस नशिस्त नहीं है। मखसूस नशिस्त खवातीन को, क्योंकि हमारे माशरे में यह खतरा होता है कि कोई खवातीन पर ज्यादती न करे। इसी बुनियाद पर कि पाकिस्तान में अकलियतों के लिए कोई खतरनाक साबित न हो और उसका मौसर आवाज कौमी असम्बली में भी हो, सेनेट में भी हो, और सूबाई असम्बली में भी हो, जिला के लेवल पर भी हो, तहसील लेवल पर भी हो, विलेज काउंसिल लेवल पर भी हो, ताकि उनके हुकूक का कोई गासिब बनकर उन पर डाका न डाले। तो आपके हुकूक के लिए अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का आईन हाजिर है। और मैं, बहुत से हमारे मैंने हैं कौमी असम्बली में हैं, मैं उनको ये आर दिलाता हूं कि अगर तुम मसीही बरादरी का नुमाइंदा हो, तुम हिंदू बरादरी का नुमाइंदा हो, कभी भी एक बार उनके हुकूक के लिए मेरे दफ्तर आप आए हैं? आपके दफ्तर एक दो अकलियती नशिस्तों पर बराजमा मेंबरान के अलावा मेरे दफ्तर में आपके हुकूक के लिए कोई आता नहीं। आप खुद आकर मुझसे अपना हक छीन लो। याद रखो, मैं आपको कहता हूं, दावत देता हूं, आओ, ये आपका हक बनता है कि आप आए, खवातीन हो, मर्द हो, जो भी आपका हक बनता है, मुझे गरवान में से पकड़ कर मुझसे अपना हक ले लो। मैं आपको यह हक देता हूं, मैं इस पर नाराज नहीं होता हूं। आप जो भी सख्त बातें मुझे कर दे, आपको हक हासिल है, साहिब हक को ये हक हासिल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने का मुझे दावा है, उसके विरासत का मैं दावेदार हूं। एक यहूदी ने मदीना मुनव्वरा में उसको पकड़ा, उन्होंने कहा इसी जगह से ठहर जो है आपने नहीं हरकत भी नहीं करेंगे, यहां रहेंगे जब तक आपने अपना कर्जा में नहीं दिया हो। आप दूसरे सहाबा आते थे, घुर देते थे, कभी इस तरह ये कि ये यहूदी आता है और हमारे आका को इस तरह उन्होंने महबूस बनाया है। रसूलुल्लाह साहब ने उनको कहा यह साहिब हक है, साहिब हक पर हाथ उठाने का हक किसी को हासिल नहीं है। आप साहिब हक है बिशप साहब, आपका मुझ पर हक है, आप मुझ पर हाथ उठा सकता है, मैं आप पर हाथ नहीं उठा सकता। याद रखो, यह आपका हक है। आप अपने हक के लिए लड़ो, आप अपने हक के लिए उठो, और अपना हक आपने छीनना भी है और मैंने देना भी है, मैं दूंगा। मैं आखिरत में भी जवाब दे हूं और अब भी आपके सामने जवाब दूं। और बाज लोग होते हैं कि वो कारोबारी होते हैं। मैं जो मजहब के हकीकी नुमाइंदे आपको कहता हूं, आप जो हकीकी नुमाइंदे, आप आओ मैदान में, आप आगे आ जाओ। यकीन जाने जब मैं यहां, तो लोग सियासी बुनियादों पर बातें करते हैं। अपने मजहब को बदनाम ना करो, इन सियासी अलाइशों से अपने मजहब को बदनाम ना करो। आपके मजहब को लोग इस्तेमाल करते हैं। यकीन जानिए, जब मैं बन गया, बहुत से लोग मुझे आए कि ये चेयरमैन साहब को तब्दील करो, ये तो पीटीआई की हुकूमत ने लगाए, खुदा की कसम। मैंने कहा जब तक मैंने उसमें कम्युनिटी के लिए उनमें कोई कमी ना देखी हो, यो पीटीआई छोड़ो, मेरे जाती बाप का कातिल क्यों करना हो, ये भी चेयरमैन रहेगा जब अपने कम्युनिटी के लिए बेहतर हो। ये क्या बात है? मैं यहां सियासत वजारत में सिर्फ इसलिए आया हूं कि सियासत चमकाऊं, फलान लाओ फलान लाओ इला फलान। छोड़ो इन बातों को। ये फजलुर रहमान है, ये इमरान खान है, जरदारी साहब, उनकी सियासी जंग जारी रहेगा। आपके जो हुकूक है
اس کے لیے ہم شریک انشاءاللہ لڑیں گے اور ان حقوق کو حاصل کریں گے. آپ کے لیے جو قانون سازی کی بات ہے میں اس کے لیے کوشش کر رہا ہوں, سر توڑ کوشش کر رہا ہوں انشاءاللہ, اور جو آپ کا جائز حق بنتا ہے آئین پاکستان کی روح سے انشاءاللہ ان حق کو ہم حاصل کر کے رکھ دیں گے اللہ کے فضل و کرم سے. اور آپ کی جو مشکلات ہیں ان مشکلات کو حل کریں گے, یا کم از کم تو کریں, یہ ہمارا فرض بنتا ہے. تو اس حوالے سے زیادہ باتیں نہیں کروں گا. بعض باتیں وہ ہیں کہ وہ کمیٹیوں میں ہوتی ہے, بعض باتیں وہ ہوتی ہے جو اسمبلی میں ہوتی ہے, اور بعض باتیں وہ ہوتی ہے جو کانفرنس اور سیمیناروں میں ہوتی ہے. تو یہاں تک جو باتیں یہاں تک کروں گا اور وہاں تک جو باتیں ہیں وہاں کروں گا انشاءاللہ. اور ایک بات میں بہت پسند احترام عرض کرتا ہوں, ایسے مجلس میں بیٹھ کر, ایسے مجلس میں آپ جب سٹیج پر آ جاؤ تو اپنے ذہن سے یہ اختلافات والی جو نشتر ہے وہ نہ چلاؤ, اس سے کسی دل کو نہ دکھاؤ. میں اگر آپ کے دل کو دکھاتا ہوں یہ میرے لیے بھی زیادتی ہے, میں زیادتی کروں گا. اگر آپ کرتے ہیں اس طرح کا جو ایک گلدستہ ہو, ایک خوبصورت محفل ہو, اس کا ایک اچھا پیغام دنیا کے سامنے پیش ہو جائے کہ پاکستانی کمیونٹی جو ہے ماشاءاللہ جو بھی کمیونٹی ہے ایک دوسرے کے لیے احترام دل میں رکھتا ہے. مسائل کس سے بنتے ہیں؟ اس سے مسئلہ نہیں کہ میں مسلمان ہوں آپ ہندو ہو, یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارے اور آپ کے لیے. مسئلہ بے توقیری سے پیدا ہوتا ہے, مسئلہ بے احترامی سے پیدا ہوتا ہے کہ جب میں آپ کے احترام سے انکار کرتا ہوں اور آپ میرے احترام سے انکار کرتے ہو, جب میں آپ کے مقدسات کے احترام سے انکار کرتا ہوں, آپ میرے مقدسات کے احترام سے انکار کرتے ہیں, تو اسی بے احترامی سے بے چینی پیدا ہوتی ہے, اس سے اشتعال پیدا ہوتا ہے. غلط لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں, کہیں پہ نہیں ہوتے, غلط لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں, اور اس غلط لوگوں کی وجہ سے آپ کے امیج کو بھی نقصان پہنچتا ہے, ہمارے امیج کو بھی نقصان پہنچتا ہے. اور سب کی ذمہ داری ہے کہ ایسے لوگوں کو ہم خود ٹھیک کریں, پھر یہ مسائل نہیں ہوں گے. ایک دوسرے کی دل پر نشتر چلانے سے یہ بہتر ہے کہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر دیں. تو انشاءاللہ العزیز میں آپ لوگوں کو مایوس نہیں کروں گا اللہ کے فضل و کرم سے. میں نے جو کچھ سیکھا ہے دیانت کے ساتھ, آپ کا جو حق ہے یہ آپ تک پہنچانا یہ میرا فرض ہے. اور آپ طور پر لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ علماء ہے اور یہ انتہا پسند ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. مذہب نے مجھے رواداری کا سبق سکھایا ہے, اور یہ مذہب کا خاصہ ہے, خواہ آپ کا مذہب ہو یا میرا مذہب ہے. آپ کے مذہب نے آپ کو رواداری کا سبق سکھایا ہے اور میری مذہب نے مجھے رواداری کا سبق سکھایا ہے. یہ انتہا پسندی یہ دوسرے دکانداروں نے پیدا کی ہے, یہ کاروباری لوگوں نے پیدا کی ہے. ان کاروباری لوگوں کے کاروبار کے عزائم کو ناکام بنائیں گے, اس سے ملک کو بھی نقصان پہنچتا ہے اور آپ کے اور میرے برادری کو بھی نقصان پہنچتا ہے, پاکستان کے امیج کو بھی نقصان پہنچتا ہے. اس طرح اس میں کوئی شک نہیں کہ بعض مسائل ایسے ہیں مذہب کے حوالے سے ہر انسان جذباتی ہوتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. مذہب کے حوالے سے ایک ہے اس طرح کا مسئلہ, ایک جذباتی والہانہ عقیدت ہوتا ہے ہر ایک اپنے مذہب کے ساتھ. اگر میں آپ کے مذہب کے حوالے سے بات کروں گا آپ کا دل دکھے گا ضرور, اس کا جذبات میں پھر لوگ آتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ ہمارے دوسرے دوستوں نے اس طرح انہوں نے فرمایا کہ دنیا آج ایک گلوبل ویلیج ہے, اس میں گلوبل ویلیج نہیں ایک پاکٹ بن چکا ہے. آپ اسی ایک سم میں پوری دنیا جو ہے وہ اسی ایک سم میں پوری دنیا سمیٹ کر آئی ہے, اور ہم ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی ہندوستان میں غلط کام کرتا ہے پھر اس غلط کام کا نتیجہ غلط نہیں ہونا چاہیے تھا کہ ہم یہاں جذبات میں آ کر اسی طرح کرو, اس طرح نہیں ہونا چاہیے. لیکن بعض ناکے بندش اس طرح ہوتے ہیں کہ پھر وہ یہ جذبات میں آ کر یہاں اپنے ہندو برادری کے دل کو دکھاتا ہے. بعض وہاں مسیحی برادری کے لوگ ہوتے ہیں جو وہاں یورپ میں جذبات میں آتے ہیں, اس کی وجہ سے ہمارے اپنے ملک کے تباہی پر ہم آ جاتے ہیں, اور اپنے گرجوں کو, اپنے جو ہمارے مسیحی برادری کے اپنے دوست ہوتے ہیں پھر وہ ہمارے نشانے پر ہوتے ہیں. ہمارے یہ زیادتی یہ دنیا میں ہوگا, اور ہم ساری دنیا ہم نہ روک سکتے ہیں لیکن کوشش تو کر سکتے ہیں. تو ہم کوشش کریں گے
اپنی کمیونٹی کو کنٹرول میں رکھیں. ہم بھی کوشش کریں گے کہ اپنے ہمارے مسلکوں کے الحمدللہ بڑے بڑے علماء یہاں موجود ہے, وہ سب صاحب دانش اور صاحب فہم لوگ ہیں, وہ اپنے لوگوں کو سمجھاتے اور اچھے طریقے سے سمجھاتے الحمدللہ. اور مجھے یقین ہے کہ آپ بھی اپنے لوگوں کو اچھے طریقے سے سمجھائیں گے اور اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور گراس لیول تک اس کو لے جائیں گے انشاءاللہ. یہ ایسی حالوں میں سے اس جو ہیں یہ مخصوص طبقہ جو مستفید ہو رہا ہے, یہ اشرافیہ کا طریقہ ہے میرے خیال میں. یہ میں تو ایک غریب گھرانے کا بندہ ہوں. یہ مولانا احمد علی مجھے جانتا ہے, اور یہ بشپ صاحب تو انہوں نے کہا میرا پیدائش تو بنو, میرا ضلع بھی بنو. اب تو لیکن مرود علیحدہ بنا ہے, ضلع تو ہمارا اور آپ کا ایک ہے. ایک غریب گھرانے سے میرا بھی تعلق ہے. اب بھی خدا کی قسم میرے گھر میں کوئی ایک پکی اینٹ نہیں ہے. 4 بھائی ہے, گھر میں صرف 3 کمرے ہیں. عید کے دن جو ہمارے ایک مذہبی تہوار ہے, اپنی فیملی سمیت ہم 4 بھائی گھر میں نہیں جا سکتے. ہماری یہ پوزیشن ہے. بس میں ممبر بھی بن گیا ہوں اور منسٹر بھی بن گیا ہوں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں کوئی چودھری ہوں, کوئی خان وڈیرہ ہوں, کوئی صاحب ثروت ہوں. ایک غریب مولوی ہوں. خدا کی قسم MNA بننے سے پہلے میرے مسجد کے خطابت میں میرے صرف 4,500 کی تنخواہ تھی, اور اس پر میرا گزارا بھی ہوتا تھا, اور 1 روپے اس زمانے میں مجھ پر قرض نہیں تھا. یہ ہمارے کیبنٹ نے جب فیصلہ کیا کہ تمام برات کو واپس کر لو, میں نے کہا میں نے پہلے سے ایک برات نہیں لیا ہے, میں برات کا قائل نہیں ہوں. یہ برات کیا ہوتا ہے؟ ہم برات کے ساتھ ہماری کوئی شناسائی نہیں ہے, کوئی تعلق نہیں, میں جانتا نہیں چیزوں کو. میرا کمرہ جو ہے اس بارشوں میں میرے گھر میں جو ہیں 2 کمرے زمین بوس ہو گئے, کیونکہ کچی کمرے تھی, کچی آبادی تھی. صاف بات ہے. تو میں مسجد کا ایک گھر ہے اسی میں رہتا ہوں, میں ذاتی گھر نہیں ہے میرا. تو یہ میرے لیے آر ہے, یہ میرے لیے آر ہے, یہ میرے لیے فخر ہے. میرے پیغمبر نے فرمایا الفقر فخری, الفقر فخری. اور یہ بھی بتا دوں, اگر میں کرپشن کروں خدا کی قسم اسی وزارت میں میں اگر ارب پتی نہیں کروڑ پتی ضرور بن سکتا تھا. یہ کوئی مشکل نہیں. ہمارے حج میں نہیں, ایک حاجی کہ واز منسٹر کم از کم, آپ کو پرانے معلوم ہے, بس کم از کم 1,000 ریال منسٹر کا کمیشن ہوا کرتا تھا. کتنا؟ ہمارا مذہبی عبادت ہے, اسی میں بھی 1,000 ریال سے کتنے بنتے ہیں؟ 75,000 روپے پاکستانی. اگر 2 لاکھ یعنی 1 لاکھ حاجی بھی میں فروخت کروں اس طرح, کتنے بنے؟ آپ کو پتہ ہے یہ پاکستان میں ہوتا ہے, اسی لیے وجہ سے پاکستان تباہ ہے. یہ بھی بتا دوں کہ پاکستان اس لیے تباہ نہیں کہ پارلیمنٹیرین کی تنخواہ ہے, یہ مراد ہے. صاحب بتاتا ہوں, یہ بیوروکریٹ کے جو جائز قانونی مراد ہے وہ 1000 بار لے. کرپشن ختم کرو, کرپشن تباہی ہے, کرپشن نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے. میرے پہلے اثاثے نہیں تھے, آج بھی میرے اثاثے نہیں. 6 مہینے تک میری رکنیت گویا کہ لٹکا ہوا تھا. الیکشن کمیشن والے کہتے تھے آپ اپنے اثاثے جمع کریں. میں نے کہا میرے اثاثے نہیں ہیں. انہوں نے کہا یہ ہو نہیں سکتا کہ قومی اسمبلی کا ممبر بنے اور اس کا کوئی اثاثہ نہ ہو. میں نے کہا نہیں ہے. انہوں نے کہا کچھ لکھنا پڑے گا. میں نے کہا تو یہ تو جھوٹ ہے, آئینی طور پر پھر میں نال بن جاتا ہوں. آپ مجھے نال بنانا چاہتے ہو؟ نہیں ہے, جب نہیں ہے میں کیا کروں. اور اب بھی الحمدللہ نہیں ہے, اب بھی نہیں. تو آپ کا منسٹر آپ میں سے ہیں, سمجھ میں آئی؟ آپ کا منسٹر آپ میں سے, کوئی بات نہیں ہے. میں غریب بندہ ہوں, اور خدا کی قسم جو موٹر میرا ہے وہ اس میں یہ 1-2 شامل ہے. ساتھیوں نے میرے لیے 8 لاکھ کا چندہ کر دیا اور ایک پرانی موٹر میرے لیے خرید لی. وہی موٹر اب بھی ہے, وہ ساتھیوں کے چندے پر جو خریدا ہوا ہے, میرا گویا کہ ذاتی نہیں ہے. تو یہ ہے ہماری حالت, لیکن اس پر میں فخر محسوس کرتا ہوں. شکر ہے کہ کرپٹ نہیں ہوں, بس یہ میرے لیے بہت اچھی بات ہے. اور اسی بنیاد پر یہ بات کرتا ہوں کہ مجھے معلوم ہو گیا
کہ آپ میں سے جو غریب لوگوں کے لیے میرے وزارت میں جو فنڈ ہوتا ہے، تھوڑا سا فنڈ ہے، بہت تھوڑا سا، ایک غریب بندے کے ساتھ 6,000 8,000 کی جو امداد ہم کرتے ہیں، مجھے معلوم ہوا تھا کہ اس میں بھی لوگ حصہ دار ہوتے ہیں، آپ کے اس 8,000 میں بھی۔ اور پھر آئے میرے پاس ایک MPA تھا، ہمارے KPK سے ان کا تعلق تھا، جو بالکل پاک بھی تھا، شفاف بھی تھا، لیکن تھا اس طرح، نام نہیں لیتا، خدا کی قسم اگر میں جھوٹ کہتا ہوں۔ پھر اب میرے پاس آیا بھی کہ مفتی صاحب مجھے اپنے پارٹی میں شامل کرو، میں آپ کے پارٹی کو چندہ دوں گا اور آپ کو بڑا تحفہ دوں گا۔ میں کہا انا للہ و انا، آپ کو میں اتنا چھوڑ نظر آیا، خوب جھاڑا۔ آپ کو بتاؤں، آپ کے برادر سے چونکہ ان کا تعلق ہے، تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ آپ کے برادری میں ایسے لوگ ہیں کہ آپ کے حقوق پر وہ ڈاکے ڈالتے ہیں، ان کا راستہ شریک روکنا ہے تاکہ آپ کے حقوق آپ تک پہنچ جائے۔ وہ اس طرح اتنا بنڈل انہوں نے لایا، کس چیز کا؟ فارموں کا، اس میں غریب مسیحیوں کو لکھے تھے کہ یہ غریب خاتون ہے، یہ غریب مرد ہے۔ جب مجھے پتا چلا اس میں آدھے ان کو ملتے تھے، آدھے اپنے جیب میں ڈالتے تھے، میں نے کہا اس طرح نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ جس بندے کا اپنا اکاؤنٹ نہ ہوگا ان کو پیسے نہیں دوں گا، تاکہ سارے پیسے ان کے اکاؤنٹ میں براہ راست چلے جائیں۔ تو انشاءاللہ اس طرح ہی کر دیا۔ تو آپ کے جو حقوق ہیں میرے پاس، صاف کہتا ہوں وہ آپ کے ہیں، اور یہ آپ کی امانت ہے میرے پاس، سب آپ کو پہنچانا میرے اوپر فرض ہے۔ آپ کے ترقیاتی کام جو تھوڑے تھوڑے ہوتے ہیں، بشپ صاحب آپ میرے ساتھ خود رابطہ کریں بالکل، اور اس طرح جو آپ لوگ ہمارے ساتھ خود رابطہ کریں۔ آپ کے عبادت خانوں کے لیے جو کچھ میں کر سکتا ہوں، میں اسی فرمان پر اب بھی قائم ہوں جو عمر فاروق نے اعلان کیا تھا، جو عمر فاروق رضی اللہ نے اعلان کیا، میں اس پر بھی قائم ہوں، اور قطعاً میں آپ کے ساتھ زیادتی نہیں کروں گا۔ یہ آپ کے پیسے میں جیب سے نہیں دیتا، چونکہ یہ آپ کے حقوق ہیں میرے پاس، اور ایک مسلمان کے ہونے کے ناطے، ایک مولوی کے ہونے کے ناطے آپ کا حق پہنچانا۔ میں نے وزیر اعظم سیکریٹریٹ میں بات کی تھی، بہت سے علماء نے مجھ پر فتوے لگائے، میں نے کہا لگاؤ جتنے لگاؤ، میں فتوے سے نہیں ڈرتا، میں خود مفتی ہوں، میں فتوے سے نہیں ڈرتا۔ انہوں نے کہا یہ عیسائی بن گیا، یہ کرسچن بن گیا، یہ ہندو بن گیا، یہ سکھ بن گیا، سکھوں کے لیے ان کے پاس پیسے ہیں، ہندو کے لیے پیسے ہیں، مسجدوں کے لیے نہیں۔ یار میں نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہو، میں جیب سے دیتا ہوں، یہ ان کے اپنے پیسے، میں اس کا ایک امین کی حیثیت سے، آپ کا ایک نوکر کی حیثیت سے ایک ذمہ دار ہوں بیت المال کا، خزانے کا، جو آپ کا اپنا ہے، میرا نہیں ہے۔ تو آپ کے پیسے میں کالوں یا آپ کے پیسے میں مدرسے کو دے دوں؟ حضرت یہ جائز ہے؟ آپ کے کوئٹے میں کسی مدرسے میں پیسے دوں؟ حضرت آپ کے کسی اہل تشریح کے کسی بھی ادارے کو میں دے سکتا ہوں یہ پیسے؟ نہیں دے سکتا۔ کسی دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث کے مدرسے کو میں یہ پیسے دے سکتا ہوں؟ یہ ناجائز ہے، میں کیسے دوں؟ تو یہ جو آپ کی حقوق ہے آپ تک پہنچانا، یہ ہمارا فرض بنتا ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ دیانتدار ہاتھوں سے آپ تک پہنچ جائے، تاکہ آپ کے پیسے آپ تک پہنچ جائے جو واقعی غریب خواتین ہے، جو اپنے بیٹیوں کی شادیاں نہیں کرا سکتی، جو ہونہار بچے ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں، اس تک ان کے جو لیپ ٹاپ ہے وغیرہ، وہ وہاں تک ان کو اسکالرشپ ان کو ملے جو حقدار ہو۔ تو اس کے لیے میں حاضر ہوں آپ کے لیے، قانون سازی بھی انشاءاللہ وہی قانون سازی کریں گے جو ہمارے آئین اجازت دیتا ہے، اور آپ کا جو حق بنتا ہے اور جو آپ کے مالی حقوق ہے میرے ساتھ وابستہ ہے، آپ کے حقوق کا میں آپ کا ایک نوکر ہوں۔ اس حوالے سے میں اس پر آپ پر کوئی احسان بھی نہیں جتلاتا، میں وزیر نہیں ہوں، میں ایک خادم ہوں، اور اس خادم کی حیثیت سے آپ کی خدمت پر میں فخر کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت میں ترقی عطا فرمائے، اور پاکستان اللہ تعالیٰ ایک خوشحال اور ایک پرامن، پوری امن کے عالم کے لیے ایک قلعہ بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سب کا شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ، اور آئے ہوئے تمام